بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم میڈیا کے خاتون و حضرات، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اور میں یہاں پہ موجود اور وزراء کرام بھی یہاں پہ موجود ہیں آپ کے سامنے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دورہ صدر اوباما کی دعوت پر میں کر رہا ہوں، اور یہ میرا 2013 کے بعد دوسرا سرکاری دورہ ہے۔ پچھلے 2 سال میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے، اور اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی ریوائول کے علاوہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان 6 ورکنگ گروپس کام کر رہے ہیں، جس میں تجارت، توانائی، تعلیم، دفاع اور انسداد دہشت گردی جیسے امور میں باہمی تعاون پر نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ 20 تاریخ کو واشنگٹن میں آنے کے بعد میری پہلی ملاقات پاکستانی امریکن کمیونٹی سے ہوئی، جس میں آپ بھی شاید کافی حضرات شامل تھے، اور ہماری کمیونٹی ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں اپنی کمیونٹی پر فخر ہے، اور امریکہ بھی بجا طور پہ معترف ہے اس کمیونٹی کا، کیونکہ ہمارے لوگ بہت محنتی، دیانتدار اور قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں، اور یہاں پہ بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میری کل بہت سی ملاقاتیں ہوئیں، جن میں سیکرٹری کیری، سیکرٹری خزانہ جیک لیو اور سیکرٹری انرجی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بہت اچھی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ہماری معیشت میں آنے والی بہتری اور ریفارم پروسیس کو بہت سراہا۔ پھر یو ایس چیمبر آف اور یو ایس پاکستان بزنس کونسل کے ظہرانے میں بھی میری بہت سے امریکن بزنس مین کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس ظہرانے میں یو ایس ٹی آر مائیکل فرومین نے بھی شرکت کی، جنہوں نے پاکستان میں ہونے والی معاشی بہتری اور ترقی اور پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہونے والی کامیابیوں کا خاص طور پہ ذکر کیا، اور انہوں نے امریکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب بھی دی، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ میں یہاں پہ ایک بڑا ڈیلیگیشن بزنس مین کا، امریکی بزنس مین کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ جنوری میں اگلے سال پاکستان لے کر آؤں گا، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ پھر کل شام ہماری ملاقات ہوئی سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کے ساتھ، ان کے چیئرمین اور ان کے ممبرز کے ساتھ، اور جس میں ہم نے امریکہ پاکستان کے تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی امور کا بھی جائزہ لیا، اور اس پہ بھی گفتگو ہوئی، اور یہ بڑی اچھی ایک انٹریکشن کل رہی ہے ہماری اس بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کے ساتھ، کمیٹی کے ساتھ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی ڈسکشن ان کے ساتھ سب موضوع پہ ہوئی، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے تعلقات ان کمیٹیز کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہئیں۔ پھر اس کے بعد ہاؤس فارن کمیٹی کے چیئرمین اور ممبران کے علاوہ دیگر سب کمیٹیز کے چیئرمین اور ممبران سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور یہ ملاقات بھی بہت مفید رہی۔ کل رات کو کانگریس میں پاکستان کوکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن اور دیگر اراکین، جن میں کانگریس مین کارسن اور کانگریس وومن لارنس شامل تھے، ان سے ملاقات رہی۔ میں کوکس کے معزز اراکین کو اپنی آمد پر جو انہوں نے ایک ریزولوشن متعارف کیا، اس کا میں نے شکریہ ادا کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکی کانگریس میں پاکستان کے متعلق تاثر
بہت اب مثبت ہو رہا ہے. آج صبح وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس میں بھی ہماری ملاقات وہ بھی ملاقات بھی بڑی ہماری مفید رہی. اور جو بائیڈن پاکستان کے ایک اچھے دوست ہیں اور ہمہ وقت پاکستان امریکہ تعلقات میں بہتری کے خواہش مند رہتے ہیں. میں ابھی پریزیڈنٹ اوباما سے ملاقات کر کے واپس آیا ہوں. یہ ملاقات انتہائی مثبت رہی اور صدر اوباما نے گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا. ہماری دو طرفہ تعلقات پر تفصیل سے بات چیت ہوئی. پاکستان میں گزشتہ 2 سال میں ہونے والی ترقی اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے, اس میں جو ہمیں نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں, اس میں انہوں نے ہمیں مبارکباد دی. ترقی میں جو کامیابیاں پاکستان نے کی ہیں اس کے لیے بھی انہوں نے اس اپریسیشن جو ہے وہ اس کا اظہار کیا, اور ساتھ ہی ساتھ جو دہشت گردی کے خلاف جو ہمیں جو ہے وہ کامیابیاں حاصل ہوئیں اس میں بھی انہوں نے ہمیں مبارکباد دی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جنوبی ایشیا کی صورتحال پر بھی تفصیل سے بات ہوئی. افغانستان میں امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کے کردار کو بھی سراہا گیا اور اس بات پر ہم دونوں میں اتفاق ہوا کہ ہم مل کر افغانستان میں امن اور مفاہمت یعنی ریکنسلیشن کا عمل آگے بڑھائیں گے تاکہ افغانستان میں امن قائم ہو, جس کے نتیجے میں ریجن میں بھی امن قائم ہوگا. صدر اوباما کے ساتھ ملاقات میں ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اور میں نے صدر اوباما کو بتایا کہ پاکستان ایک پرامن نیبرہڈ کا خواہش مند ہے اور اسی جذبے کے تحت میں ہندوستان کے وزیر اعظم سے ملا. بدقسمتی سے ہندوستان کی طرف سے ہمیں مثبت جواب نہیں مل سکا. کشمیر کا تنازع بھی زیر بحث آیا اور صدر اوباما نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ دیرینہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اور اس کا یہ آپ کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے جو ایشو ہوئی ہے. LOC پر کشیدگی پر بھی بات ہوئی اور یہ اتفاق کیا گیا کہ ایک مؤثر میکانزم کی اشد ضرورت ہے تاکہ یہ فائرنگ کے سلسلے کو, جس کے نتیجے میں پاکستان سائٹ پہ بہت ساری ہلاکتیں ہوئی ہیں, اس کو روکا جا سکے. اور بالعموم یہ دورہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں الحمدللہ کامیاب ہے. دونوں اطراف سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو انڈیورنگ اینڈ ملٹی ڈائمینشنل پارٹنرشپ میں تبدیل کیا جائے گا. تو یہ ہے خلاصہ یہاں میری وزٹ کا اور کل سے اب تک کا. اور ابھی سینیٹر جان مکین آئے ہوئے تھے ہمارے پاس, ان سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے. وہ بھی پاکستان کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے ہیں اور ان کے آنے سے پہلے بھی میں 1-2 حضرات سے یہاں پہ مل چکا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجموعی طور پہ الحمدللہ بہت اچھے اور مفید ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان میں بڑی مفید گفتگو ہوئی ہے اور امید ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آنے والے دنوں میں اور سالوں میں انشاءاللہ اور مضبوط ہوں گے. پرائم منسٹر, آج جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہم نے لکھا ہے 3000 لفظوں پر مشتمل اور اس میں کوئی ایسی بات ہمیں دکھائی نہیں دی جو پاکستان کے مفادات سے متصادم ہو, ڈھونڈنے کے باوجود. تو میں اس پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں بطور پاکستانی کے, اور جاننا یہ چاہتا ہوں کہ تنازع کشمیر پر آپ نے پریزیڈنٹ اوباما کو کس طرح قائل اور آمادہ کیا کہ وہ اس کے اوپر لب کشائی کریں, کیونکہ بھارت کے ساتھ آج کل ان کی بہت گاڑی چھن رہی ہے. اور دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کے بارے میں, انڈیا کی پاکستان میں جارحیت کے بارے میں, پاکستان میں دہشت گردی کے فروغ کے بارے میں جو ڈوزیئرس امریکنس کو دیے ہیں, امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ابھی تک اون کرنے سے گریز کیا ہے.
میں آپ کا اس پہ بھی تبصرہ چاہتا ہوں. شکریہ. کشمیر کا ذکر تو جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں بھی آ چکا ہے اور اس پہ آج بات بھی ہوئی ہے پریزیڈنٹ اوباما سے. اور یہ گفتگو صرف پریزیڈنٹ اوباما سے نہیں ہوئی, اس سے پہلے بھی جن لوگوں سے ہم مل کے بات کر سکتے تھے, جس میں سینیٹر کیری بھی شامل ہیں, ان سے بھی کشمیر کے ایشو پہ بات چیت ہوئی. اور میرا خیال ہے کہ اس بات کو ریکگنائز سب کرتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ایک فلیش پوائنٹ ہے اور اس کو حل ہونا چاہیے. تو اس میں جو آپ کا سوال ہے آخر میں جو آپ نے کیا تھا ڈوزیئر کے حوالے سے, ہم نے یہ ڈوزیئر جو ہے یہ سیکرٹری کیری کو کل دیا تھا اور یہ پہلے ہم یونائٹڈ نیشنز کو بھی دے چکے ہیں اور کل ہم نے اس پہ بات بھی کی اور ڈوزیئر ان کے حوالے کیا. تو انہوں نے ڈوزیئر کو وصول کیا, ریسیو کیا اور یقیناً اب آگے مزید اس پہ تبادلہ خیال ہوگا اور بات چیت ہوگی. جی وزیر اعظم صاحب یہ بات صحیح, مگر دوسری طرف امریکی پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس کے حقائق بھی اب آپ کے سامنے ہیں کہ صدر اوباما کے پاس صرف 1 سال ہے, کانگریس میں ریپبلکنز کی جو ہے میجورٹی ہے, تو جو آپ سے باتیں کی ہیں ان کی منظوری کے لیے ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ اس انتخابی سال میں اس کی منظوری نہیں دے گی. یہ ایک مشکل ہوگی. دوسری مشکل یہ ہے کہ انتخابی موسم کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں صدر اوباما اپنے لیم ڈک پیریڈ میں آپ کو کیسے ڈیلیور کریں گے. اور تیسرا یہ کہ جو 10 فائٹرز F-16 کی بات کی جا رہی ہے یہ کہ آپ پری اپرووڈ ہے, اگر اپروو ہونا ہے تو یہ پھر پچھلے ماضی کے وعدوں کی طرف سے ایک وعدہ ہے. تو پاکستان کی سلامتی اور جو سیکورٹی کے معاملات ہیں کشمیر, ایک تو یہ کہ آپ کا کشمیر پر رویہ کمیٹی کے سامنے رویہ با اعتماد, بڑا متوازن, بڑا باوقار رہا ہے اور اس کو کانگریس مین وہ کر رہے ہیں اپنی جگہ اپریشیٹ. لیکن 3 سینیٹرز نے آج پاکستان کے خلاف بیانات جاری کیا اور وہ تینوں اہم ریپبلکن ہیں جنہوں نے کہا ہے پاکستان سے ایٹمی ڈیل لی جائے, پاکستان کو طیارے بھی نہ دیے جائیں اور ان سے اپنی باتیں منوائی جائیں. یہ ہے میرا پہلا سوال. سارے صاحب نے 2 سوالوں کے کیے, دوسرا سوال بعد میں بہت ساری باتیں جو ہم میٹنگوں میں کہتے ہیں یہاں نہیں کہہ سکتے, اور مثبت باتیں بھی کئی میٹنگوں میں ہوتی ہیں لیکن ان کا پبلکلی اظہار جو ہے شاید مناسب نہیں ہوتا. اور جن ایشوز کا آپ ذکر کر رہے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ ان ایشوز کے اوپر بات ہوئی ہے اور جو کنسرن لوگ ہیں سب کے ساتھ ہوئی ہے. تو لیکن کانگریس سے ایسی آوازیں اٹھنی یہ ایک معمول کا معاملہ ہے. یہ فار اینڈ اگینسٹ آوازیں ہر پارلیمنٹ میں اٹھتی ہیں, چاہے وہ کسی ملک کی پارلیمنٹ ہو. تو کوئی اس پہ زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اور آپ ایک ایشو ہے وہ نیشنل امپورٹنس کا ایشو ہے. بہت سارے یعنی ہمارے ملک کی بھی مثال لے لیں, پارلیمنٹ میں بہت ساری آوازیں ہوتی ہیں, کچھ مخالف ہوتی ہیں, کچھ سپورٹیو ہوتی ہیں, کوئی فیوریبل ہوتی ہیں, کوئی نہیں ہوتی. اور میرا خیال ہے کہ جمہوریت ہے, اس میں کوئی برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اور جی میاں صاحب انشاءاللہ آپ امید رکھیں کہ آئندہ جو ہے نا وقت بھی انشاءاللہ اس سے بہتر ہی ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. سر میرا نام زاہد حسین ہے, میں نیو یارک سے چاہنے والے ایک پاکستانی اخبار دنیا انٹرنیشنل اور اسلام آباد سے چاہنے والے پاکستان آبزروری لکھتا ہوں. جو ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح جوائنٹ کمیٹی میں وزٹ کیا اور پاکستان کے لیے کشمیر کا مسئلہ بہت اہم ہے اور جوائنٹ کمیونیکیشن میں کمیٹی میں ذکر ہے کہ یو ایس کالز فار uninterrupted and resilient dialogue for resolution of all outstanding Pakistan issues, India disputes with India including Kashmir. اس پہ آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ جی میں خوشی کا اظہار بھی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اس میں اس سارے جوائنٹ کمیٹی میں کہیں ڈو مور کا بھی لفظ نظر نہیں آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں, میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس دورے نتیجے میں پاکستان کا موقف بہتر انداز میں پیش کرنے میں آپ کو کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ میں اسی طرح کے سوالوں کا میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا خیال ہے ہمارا نقطہ نظر ماشاء اللہ سنا گیا ہے. ہمارے نقطہ نظر کے اندر بھی ایک
ہے اپنا ایک سبسٹنس ہے, کریڈیبلٹی ہے الحمدللہ. اور اگر ہم کشمیر پہ جب میں اگر کہتا ہوں وہاں پہ وہاں یو این او میں ذرا بھائی نہیں ایسے نہیں کریں آپ. یو این او میں جب میں یہ بات کرتا ہوں جنرل اسمبلی کے اندر جو میری اسپیچ ہے کہ یہ ریزولوشن ان کا سیکیورٹی کونسل کا پاس کیا ہوا ہے, تو سیکیورٹی کونسل کے پاس خود اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ان کا ریزولوشن ہے, یہ کسی پاکستان کی پارلیمنٹ کا ریزولوشن نہیں ہے. تو لہٰذا اس ریزولوشن پہ عمل کروانے کی ذمہ داری بھی سیکیورٹی کونسل کی ہے. تو یہ کتنا وزن ہے اس آرگومنٹ میں, اور سیکیورٹی کونسل کو بھی اس کا جواب دینے کے لیے کو 20 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کیسے اس کا جواب دیں. تو بڑا سمپل ہے کہ کوئی کسی ایک ملک کا پاس کیا ہوا نہیں ہے, اپنا سیکیورٹی کونسل کا یو این او کا جو سب ملکوں کی ایک تنظیم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت وزندار قسم کا یہ ہمارا مطالبہ ہے, اور پھر اس پہ یہاں پہ بھی باتیں ہماری ہوئی ہیں, اور اگر یہ بات کہتے تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہمیں. اس لیے ہم کہتے ہیں جی کہ اگر ہمارے خطے میں پائیدار امن قائم ہونا ہے تو ان مسائل کا حل ہونا بھی بہت ضروری ہے بشمول کشمیر. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے کشمیر کو وہاں پہ بھی جنرل اسمبلی میں بھی بڑا فورسفلی اٹھایا ہے, اور یہاں پہ بھی ہم کشمیر کا ذکر اس اعلامیہ میں آیا ہے. یہ چوہی صاحب یہ خاتون کو شرازی آسمہ شرازی کو آسمہ شرازی کو دیکھیں. ہاں جی یہ دیکھیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے لیے کیا اچھا ہے, کیا پاکستان کے لیے برا ہے, ہمیں الحمدللہ اس کا پورا احساس ہے. اور ہم اپنے ایسٹرن نیبر سے بھی اور اپنے ویسٹرن نیبرز کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اور اچھے تعلقات کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا ہمیں بالکل الحمدللہ اندازہ ہے. ہم صرف یہ باتیں یہاں آ کے نہیں کر رہے, ہم جس اپنے ملک سے آئے, اپنے وطن سے آئے, وہاں بڑے عرصے سے یہ ہماری آپس میں گفتگو جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ضرب عضب شروع کیا وہ بھی مشاورت کے ساتھ شروع کیا, اس کے کتنے اچھے نتائج نکلے ہیں. اور اتنا بڑا آپریشن ہے یہ کہ جس کی کوئی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی, شاید دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہو یا نہ ملتی ہو, ہمارے ملک میں نہیں, ہمارے خطے میں نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے دیکھیں آپ اللہ کے فضل و کرم سے کتنا امن اور سکون پاکستان کے اندر آیا ہے. تو جو بھی ایلیمنٹس ٹیررزم کی طرف مائل ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا جو ہماری قومی ذمہ داری ہے. اور میں ایک اور بات میں ایڈ کر دوں, یہ ہمارے نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بھی ہے. اور نیشنل ایکشن پلان کو آگے بڑھانے میں جب بھی ہماری پاکستان کے اندر مشاورت ہوتی ہے تو یہ چیزیں وہاں پہ ڈسکس کی جاتی ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں بہت اچھی ہونے والی ہیں, جس میں وومن امپاورمنٹ ہے, ٹیفا میں پاکستان کی شمولیت ہے, ریڈی میڈ گارمنٹس میں پاکستان کی سپورٹ ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں. سر سوال یہ ہے کہ امریکہ کا تاثر پاکستان میں ابھی بھی منفی ہے. ماسز میں امریکہ اتنی سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کی, کیا چاہیے امریکہ کو پاکستان میں پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے اور یہ رویہ بدلنے کے لیے کہ امریکہ پاکستان کا دوست ہے؟ دیکھیں ہم اپنا یہاں پہ جو ہم نے کہا کہ ہمیں بھی ایک
ایکسیس دیں امریکن مارکیٹس میں، اور یقیناً ان کا رجحان ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کے چلیں۔ ہم نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ ہم اپنا جو ہے وہ ایک آنریبل نیشن ہے، ہم نے ضرب عضب شروع کیا کسی فورن پریشر کے تحت نہیں کیا، ہم نے اس کو اپنی مورل اوبلیگیشن سمجھ کے کیا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کسی سے جا کے کوئی پیسے نہیں مانگے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور یہ ایک ماشاءاللہ کامیاب آپریشن ہے۔ اس کا بلو بیک بھی ہوا، اور بلو بیک کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سنبھالا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پہ بھی اگر جب بات کرتے ہیں مارکیٹ ایکسیس کی، گریٹر مارکیٹ ایکسیس کی، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو کوئی دوسرے نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی ٹریڈ، اکنامک کوآپریشن، بزنس اور جو ہے وہ ایکسپورٹس اور امپورٹس کو امریکہ کے ساتھ بڑھانا چاہیے۔ آج دیکھیں ہم آج $5 ارب پہ کھڑے ہیں، اور ہمارے ہمسائے ملکوں میں اندر $100 بلین کی ٹریڈ ان کی ہو رہی ہے ان کے ساتھ۔ تو اس لیے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم اس طرف زیادہ توجہ دیں، اور پاکستان کے اندر بھی ہم اپنا جو اس وقت مسائل ہیں جیسے کہ بجلی کی قلت ہے اس کو ختم کریں، لوگوں کو بجلی دیں، اور پھر انڈسٹری کو بجلی دیں۔ دیکھیں آپ کتنی تیزی کے ساتھ پاکستان میں انڈسٹری لگتی ہے، اور کتنی تیزی کے ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، اور بجلی بھی مہنگی نہیں سستی دیں تاکہ ہمارے جو کاسٹ ہے وہ کمپیٹیٹیو ہو باقی ملکوں کے ساتھ۔ تھینک یو۔ سر آپ کا ماشاءاللہ وزٹ بہت اچھا تھا، بہت اچھی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ کاش کہ ہم ٹیلی ویژن پہ بھی آپ سے اس طرح کی باتیں سنیں۔ یہ بھی لائیو چلائے ان کی بات۔ اس میں سر ہماری بھی ایک ایڈ کر لیں کہ تھوڑا سا ٹائم آپ ہمیں بھی دے دیا کریں، انشاءاللہ اس سے اچھی باتیں ہوں گی۔ دوسری بات یہ کہ سر آپ کے آنے سے پہلے بھی ایک شیلا جیکسن نے ایک ریزولوشن سبمٹ کی جمہوریت کے نام، اور آج جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں بھی خاص طور پر جمہوریت اور جمہوری نظام کے تسلسل کی بات کی گئی، اور پاک امریکہ تعلقات کی بنیاد جمہوریت کو قرار دیا گیا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا امریکہ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ پاکستان میں کچھ چینج ہونے جا رہا ہے، یا جمہوری نظام کو خطرہ ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جمہوری نظام کو خطرہ کیسے، صابر شاکر صاحب؟ سر یہ ڈکلیریشن میں آیا نا، شیلا جیکسن کی ریزولوشن بھی آئی ہے، سبمٹ کی ہے کہ جمہوریت کے استحکام کو ہم سپورٹ کریں گے، امریکہ سپورٹ کریں گے۔ تو آج ڈکلیریشن میں بھی خاص طور پہ یہ چیز مینشن کی گئی ہے، تو کیا ایسا کوئی خطرہ موجود ہے جس کی وجہ سے امریکہ کو یہ بات کہنی پڑی جوائنٹ ڈکلیریشن میں؟ نہیں، کوئی ایسا الحمدللہ خطرہ موجود نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت پچھلے سوا دو سال کے اندر اور مضبوط ہوئی ہے، اور جمہوری انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوئے ہیں، آپ کا میڈیا مضبوط ہوا ہے، آپ کی جوڈیشری مضبوط ہوئی ہے، اور آپ کی پارلیمنٹ مضبوط ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ کا رول دیکھیں دھرنوں میں کتنا بہترین رول تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی حکمرانی سے بہتر اور کوئی حکمرانی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم بھی اور یہ بھی، اور پاکستان کے اندر ہر خاص و عام رول آف لا کو پسند کرتا ہے، اور اسی راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان نے مادہ خانہ لہجے کے بجائے ایک اچھے اسٹرانگ لہجے میں بات کی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں رہنے کا اعلان کیا ہے، جس کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں اگر کچھ ہوتا ہے، الزام بھی ہم پہ آتا ہے، اس کے بورڈ بھی ہم بنتے ہیں، قندوز پہ آپ نے اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ ہمارے کیا کنسرن ہے، کیونکہ وہ اپنی ناکامیوں کو ہمارے ساتھ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایسی بات تو آگے بڑھتا ہوں، پاکستان کی کوششوں سے افغانستان میں امن کا عمل بحال ہوا تھا، لیکن ملا عمر کی ہلاکت کی خبر کی تصدیق کے بعد یہ رکا۔ ابھی اعلامیہ میں بھی ذکر ہے، آپ کی کل جانکاری صاحب سے ملاقات میں اس کا حوالہ ہے، اس پر کب تک مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے؟ اور دوسرا، امریکہ کی طرف سے بار بار یہ زور دیا جاتا ہے اور میڈیا میں یہ غلط تاثر بھی دیا گیا ہے کہ پاکستان پر ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ایک ہی موضوع
इमरान कैरी के साथ भी आपने और आपकी टीम ने बड़ा शानदार को पाकिस्तान को पेश किया है कि इम्तियाजी सलूक पाकिस्तान के साथ न किया जाए, तो उन्होंने इस बात की एडमिट भी किया है। अब इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये आप बस वही मेरा सवाल है कंदूज के पे हम जब वहाँ फौज रुकेगी उसके जो असरात होते हैं उनके खिलाफ एक्शन होता है, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगता है। कंदूज में भी यही हुआ कि हॉस्पिटल में ISI के लोग बैठे थे, जो बेसलेस इल्ज़ाम है। तो उस स्केप बोर्ड से बचने के लिए हम क्या करना है, तो उन्होंने क्या कंसर्न की, क्या तवक्कात हैं? देखें, बात ये कि हमने एक प्रोसेस शुरू किया और वो शुरू किया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट अशरफ गनी कि आप जो है वो रिकॉन करवाएं हमारे दरमियान, और फिर उनके कहने पे हमने ये काम शुरू किया। और आपको पता ही एक अनहोनी किस्म की ये चीज़ थी। और पहला राउंड हुआ, लेकिन उसके बाद फिर सेकंड राउंड में अफ़गानिस्तान की हुकूमत की ये ख्वाहिश थी कि इसको आप ओवर्ट करवाएं। ओवर्ट गुफ्तगू होनी चाहिए दोनों साइड्स के दरमियान, जिस पे ये तालिबान बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। बहुत मेहनत के साथ उनको राज़ी किया गया और फिर ओवर्ट मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात थी वो। और फिर उसमें यकीनन अफ़गान साइड भी बहुत खुश थी कि ये एक ओवर्ट डिस्कशन चली है, शायद अब ये नतीजा खेज साबित होगी। लेकिन आपने देखा कि फिर चंद दिनों के बाद जबकि दूसरी यानी तीसरा राउंड जो थी वो एक तो ये मरी में हुई, मरी से पहले आपको मालूम है कि चीन के अंदर हुई थी, चीन का कौन सा शहर, उरुमची में। उसके बाद फिर तीसरा राउंड जब 2 दिन बाकी रह गए थे तो ये अचानक ख़बर ब्रेक हुई कि जी मुल्ला उमर जो है वो फ़ौत हो चुके हैं। और मुल्ला उमर फ़ौत हुए 2 साल हो गए थे। क्या अभी तक हमें समझ नहीं आई कि क्या ज़रूरत थी किसी को 2 दिन पहले ये ख़बर ब्रेक करने की, और इसको ब्रेक करने के अंदर क्या मकासद थे। तो सारा प्रोसेस जो है ना वो डीरेल हो गया। और हमने इतनी मेहनत के बाद जबकि ये सारा हमने अरेंजमेंट इसके किए थे, तालिबान और दूसरी दोनों साइड्स आमने सामने बैठी थी, तो अगर ये प्रोसेस चलता रहता तो मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह किसी किनारे ये लगेगा ये सारा मामला जो है। लेकिन वो अभी सेटबैक है, ये इसमें कोई शक नहीं। अब इस सेटबैक को ओवरकम करने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन हम एक दफ़ा फिर कोशिश करेंगे। क्योंकि आज प्रेसिडेंट ओबामा के साथ जो बातचीत हुई है उसमें ये तय पाया है कि हम भी और फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी और फिर अफ़गानिस्तान भी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। सर पाक भारत पर जो एग्री किया है, सर पाक भारत पर जो एग्री किया है कि मैकेनिज्म एक होना चाहिए, लेकिन वो क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? क्या इसके ऊपर भी दोबारा टॉक्स होंगी? इसकी कोई डेडलाइन मुकर्रर की गई है कि वो क्या प्रोसेस होगा? मैं जवाब देता हूँ। इंडिया के हवाले से मैं गया हिंदुस्तान मोदी साहब की दावत पे, उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी पे, और फिर मैंने कहा कि एक हमें नया चैप्टर अपने ताल्लुकात में अब खोलना चाहिए, एक नई शुरुआत करें, हम एक नई बिगनिंग करें। और माजी में हमने बहुत कुछ किया, 3 जंगें भी लड़ी हैं, लेकिन क्या नतीजा निकला? दोनों मुल्कों के लिए जो है वो नुकसान दे रहा है। तो अब हमें अपना नई शुरुआत करनी चाहिए। और आपको ये भी मालूम है कि 1999 में जो है वो हमने यही प्रोसेस शुरू किया था। वाजपेयी साहब लाहौर आए थे, हमने वहीं से अपने मामलात को दोबारा शुरू करने के लिए मोदी साहब को दावत दी और उनको कहा कि जनाब हमें मिल के बैठना चाहिए, मामलात को रिज़ॉल्व करना चाहिए। तो उन्होंने इत्तेफाक किया और फिर उन्होंने यूनिलैटरली कैंसिल कर दिया अपने वो जो है उनका जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान आना था। तो बहरहाल मुझसे बात होती तो और बात थी, लेकिन उन्होंने मुझसे मशवरा किए बगैर ये ऐसा किया। लेकिन बाद में फिर वो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स उनके आए लाइन ऑफ कंट्रोल पे, बल्कि फॉर द फर्स्ट टाइम वर्किंग बाउंड्री पे भी
جو ہے نا وہ فائرنگ ہوئی اور بڑی یعنی کہ سیز فائر کو بہت بری طرح سے وائلیٹ کیا گیا. جو میرے پاس فگرز ہیں وہ اس جنوری سے لے کے اب تک 400 وائلیشنز ہوئی ہیں لائن آف کنٹرول یعنی سیز فائر کی. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی ابھی بھی تاثر یہ ملتا ہے کہ پتہ نہیں ہندوستان نے پہلے شروع کی فائرنگ، پاکستان نے پہلے شروع کی. ہم نے کہا جی کہ کم از کم یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ کس نے شروع کی ہے. اب ہم اقوام متحدہ سے تو یہ بات کر چکے ہیں، وہاں سے کوئی خاطر خواہ اس کا کوئی جواب نہیں آتا یا ایسا کوئی میکینزم نہیں بنایا گیا. تو اس لیے ایسا کوئی میکینزم بنے جس میں یہ ڈٹرمن کیا جا سکے کہ یہ کدھر سے انیشیٹ ہوا ہے یہ جو ہے وائلیشن جو ہے، تو تاکہ اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے. کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری تو آبادی لائن آف کنٹرول کے بالکل ساتھ ساتھ ہے اور ہمارے لوگ بچے، عورتیں، خواتین، بوڑھے لوگ شہید ہوتے ہیں. ادھر تو جو آبادی ہے وہ تو پیچھے ہے کافی. تو اس میں نقصان یقیناً ان ٹرمز آف ہیومن لائفز یہ پاکستان کا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ جی ایسا کوئی میکینزم بنے کہ یہ ان کو اپنا جو ہے وہ دیکھا جائے، اور پھر کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور باقی معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی بائی لیٹرل گفتگو نہیں ہو رہی آپس میں. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان باہمی طور پہ کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. تو جب نہیں ہو رہی تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک تیسری قوت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اور اگر ہندوستان تیسری قوت کو بھی نہیں مانتا، بائی لیٹرل بھی نہیں ہو رہا، تو پھر تو اسٹیل میٹ ہے. تو اس اسٹیل میٹ کو بھی تو دور کرنا ہے نا جی. تو باقی بھی اور ایسے کئی ایشوز ہیں جو ہم نے وہاں باتیں کی جو یہاں اس جگہ پہ میں نہیں کر سکتا. This is very terrible idea. This can be bought by the Pakistani spectator. And I'm very thankful to you not giving any negative input about Kashmiri freedom fighter. My question is about the economy. Dar Saab has put economy on a very, very fast pace. Are you making any kind of 5 or 10 year plan like Ayub Khan did? Because I don't think the government, if like TP, but it is Imran Khan's party, he is not going to come into power because he has only like 25 or 30 National Assembly seats. And not People's Party because it has earned such a bad name. But if you stay in power, would you be willing to make any 5 or 10 year plan for the Pakistani economy so it would stay on that? انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو چکا ہے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یقیناً ترقی کی رفتار بڑھے گی. ایک منٹ آپ بتائیں. میں نے کانگریس مین سے اسٹیٹمنٹ دلائی پاکستان جمہوریت کے حق میں. یہاں پہ ہمارا میڈیا سیل ہونا چاہیے جو جمہوریت کو استحکام دینے کے لیے جب آپ کسی کانگریس مین کو بلاتے ہیں یا سینیٹر کو بلاتے ہیں تو اس خبر کو ہائی لائٹ کیا جائے. اور شہباز شریف صاحب نے میرے اخبار ڈیلی مشرق سے میرا تعلق ہے، انہوں نے فون کر کے علی کا شکریہ ادا کیا. ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے جیسے کشمیر کا موقف اختیار کیا اس کے اوپر پاکستان میں کوئی حملہ نہیں ہوا، پاکستان میں کوئی حملہ نہیں ہوا. ہم اس کے میرا سوال یہ ہے کوئی سیل بنایا جائے جو میڈیا ہائی لائٹ کرے جو آپ کی اچھی پالیسی ہے. اس کو پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے اور میں نے آپ کی تجاویز نوٹ کی ہیں. انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی.